بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں اور بیوی آپس میں بہت لڑتی تھیں۔ میں جب بھی گھر آتا تو دونوں کی چیخ چیخ شروع ہو جاتی تھی۔ ایسے میں اگر میں ماں کی حمایت کرتا تو بیوی ناراض ہو جاتی تھی، اور اگر غلطی سے میں بھی اپنی بیوی کے حق میں دو چار لفظ کہہ دیتا تو ماں مجھے بیوی کا غلام کہہ کر طعنے مارتی تھی۔ میں تو اس صورتحال میں پھنس گیا۔ پھر ایک دوست نے مشورہ دیا کہ ایک بابا ہے جو گھر آ کر ایسا دم کرتا ہے کہ یہ روز روز کے جھگڑے بالکل ختم ہو جاتے تھے۔ اگرچہ مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا، مگر وہ دوست ایک دن اس بابی کو گھر ہی لے آیا اور مجبوراً مجھے اسے گھر کے اندر لے جانا پڑا۔ اس نے اندر آ کر دو تعویذ باہر سین میں دبا دیے اور کمرے میں جا کر میری ماں اور بیوی دونوں سے تھوڑی دیر کے بعد اور پھر باہر آ کر مجھ سے کہا، بس آج کے بعد اس گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور اگلے 3 دنوں میں ہی مجھے بڑا واضح فرق نظر آ گیا، کیونکہ میری ماں اور بیوی ایسی چپ ہوئیں کہ مجھے اس بابے کے پاس جا کر اس سے وہ راز پوچھنا پڑا، اور اس نے میری بات سن کر جو کچھ مجھے بتایا، اسے سن کر میں شدد رہ گیا، کیونکہ میری ماں یا بیوی میں سے کوئی بھی لڑائی شروع کرتا تو اس کی میرا نام بدر تھا۔ اور 1 مہینے پہلے میری ماں نے بڑی دھوم دھام سے میری شادی کرائی تھی۔ میں بھی بڑا خوش تھا کہ چلو اچھے وقت میں میری شادی بھی ہو گئی ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک درزی تھا اور میری دکان گھر کے پاس ہی تھی۔ میں اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ میری ایک ہی بہن تھی جس کی شادی میں نے پچھلے سال ہی کرا دی تھی۔ میرا ابا سرکاری ملازم تھا، اس لیے اماں کو اس کی پینشن بھی ملتی تھی۔ ایسے میں مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ یہ بات میں اکثر شادی شدہ دوستوں کو کہتا تھا کہ یار میرے تو مزے ہیں، شادی کے بعد نہ تو مجھے کمانے کی فکر تھی اور نہ ہی مجھے تم لوگوں کی طرح قرضے اتارنے تھے۔ یہ سن کر میرے دوست مجھ پر ہنسنے لگے اور کہا کہ تیری ماں تو زندہ ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ سب ہنسنے لگے۔ مجھے ان کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تب وہ کہنے لگی کہ جلد تجھے اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ خیر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے میں نے شادی کے سہانے دن انجوائے کرنے لگا۔ میں صبح دیر سے اٹھتا، ناشتہ کر کے دکان کھول لیتا، گاہکوں کو نپٹاتا اور کسی چیز کے بہانے واپس گھر آ جاتا تھا، اور پھر جلدی سے اپنے کمرے میں گھس کر جاتا تھا۔ میں سوچتا کہ شادی کے بعد تو آدمی کے مزے تھے۔ لوگ مجھے ایویں ڈراتے تھے کہ شادی کے بعد زندگی برباد ہو جاتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے رنگ ڈھنگ دیکھ کر میری ماں اندر ہی اندر تپ رہی تھی۔ اس نے 2-4 دن تو صبر کیا، مگر پھر میدان میں اتر آئی۔ میں گھر آتا تو اماں کہتی، بیٹا بیوی کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی، تو سارا دن اپنے کام پر توجہ دیا کر۔ یہ سن کر تو میں اکثر واپس دکان پر چلا جاتا تھا، مگر رات کو میری بیوی پیار سے کہتی، تم تو مجھ پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے ہو، بیوی گھر میں انتظار کرتی رہتی ہے اور تم دکان میں کام کرتے رہتے ہو۔ یہ سن کر میں سوچتا کہ اب میں کس کی سنوں۔ اگلے دن میں پھر سے وہی روٹین جاری رکھتا تو اماں کا منہ سوج جاتا تھا۔ اس ٹینشن میں بیوی میکے چلی گئی اور کچھ دن کے لیے میں پرسکون ہو کر کام کرنے لگا، لیکن اماں رات دن سر کھانے لگی کہ جا بیٹا اپنی بیوی کو لے آ، دیکھ تو بہو کے جانے کے گھر سونا سونا لگ رہا تھا۔ میں اماں کی بات سن کر اپنے سسرال پہنچا تو بیوی نے منہ بنا لیا اور کہنے لگی، میں ابھی تو اپنے گھر آئی تھی کہ تم مجھے لینے کے لیے آ گئے، پلیز مجھے کچھ دن یہاں رہنے دو۔ وہ منتوں پر اتر آئی اور میں نرم پڑ گیا۔ گھر آیا تو اماں نے جوں ہی مجھے اکیلے آتا دیکھا تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ بیوی کی فکر ہے اس لیے تو اسے اماں کے گھر چھوڑ آیا، مگر سگی ماں کی فکر نہیں کہ وہ بیچاری گھر کے کام کر کر کے تھک گئی ہوگی۔ یہ آج کل کی اولاد ہے، بیوی کے آتے ہی ماں کو بھول گیا۔ یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا، ان ساس بہو نے تو میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ پھر خیر سے بیوی واپس آئی تو روز کی لڑائی شروع ہو گئی۔ گھر کے کام دونوں سے نہیں ہوتے تھے، اس لیے روز ہی مجھے بازار سے کھانا لانا پڑتا تھا، کیونکہ بیوی سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مگر ایسے میں اماں کہتی تھی، میرے تو دانت نہیں تھے اس لیے مجھ سے یہ بازاری روٹی چبائی نہیں جاتی تھی، جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ مجھے گھر میں ہی روٹی پکا دے۔ یہ سن کر بھی بہو بھی میدان میں اتر آئی تھی کہ اگر اتنے ہی نخرے تھے تو بہو کے بجائے کوئی نوکرانی لے کر آتے جو تمہارے لیے گرم گرم روٹیاں پکا دیتی، اور یوں دونوں ساس بہو وہ فساد مچاتی کہ کھانا ٹھنڈا ہو جاتا تھا، میں گرم۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری شادی شدہ دوست زیادہ تر گھر سے باہر کیوں رہتے تھے۔ اب مجھے اپنے دوستوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ شادی تو نری بربادی تھی، پھر ساس بہو کی یہ لڑائی روز کا معمول ہو گئی، اور میں ان کے بیچ صلح کراتے کراتے تھک گیا۔ میری ماں اور بیوی آپس میں بہت لڑتی تھیں۔ میں جب بھی گھر آتا تو دونوں کی چیخ چیخ شروع ہو جاتی تھی۔ ایسے میں اگر میں ماں کی حمایت کرتا تو بیوی ناراض ہو جاتی تھی، اور اگر غلطی سے میں اپنی بیوی کے حق میں 2-4 لفظ کہہ دیتا تو ماں مجھے بیوی کا غلام کہہ کر طعنے مارتی تھی۔ میں تو اس صورتحال میں پھنس گیا، نہ تو میں بیوی کو چھوڑ کر سکتا تھا اور نہ ہی ماں کو کہیں اور بھیج سکتا تھا۔ ایسے میں مجھے میرا
ابا بڑا یاد آتا تھا۔ اگر اس وقت وہ ہوتا تو شاید وہ اماں کو چپ کرا دیتا، اور نہیں تو کم از کم میرا ساتھ تو ضرور دیتا، کیونکہ اب تو میں ان دو عورتوں میں پھنس گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے دوست کو اپنے دل کا حال سنایا۔ کیسے شادی کے بعد میرا ذہنی سکون تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے وہ میرے حال پر خوب ہنسا اور کہنے لگا، میں بھی حالات سے گزر چکا ہوں، اس لیے تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، میرے حالات پر ہنسنے کے بجائے کوئی حل ہی بتا دے یار، کیونکہ میرا تو رات دن کا سکون ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میرا دوست کہنے لگا، یار بدر، میں ایک ایسے بابے کو جانتا ہوں جو ان کاموں کے لیے بڑا مشہور ہے۔ وہ گھر آ کر ایسا دم کرتا ہے کہ یہ روز روز کے جھگڑے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنا منہ لٹکا لیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے کوئی اور مشورہ دے گا، مگر اس نے تو مجھے ان عامل بابوں کا پتہ بتا دیا جن کو میں بالکل نہیں مانتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھ یار، میں ان تعویذ و گنڈوں والے بابا کو نہیں مانتا، ویسے بھی تو یہ سب پیسے کی خاطر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھنا، میں اس بابے کے پاس جاؤں گا تو یہ کہے گا تمہارے گھر پر جادو ہے اور تمہارا دشمن نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ساس بہو ایک دوسرے کے دشمن بن کر ہی اپنے گھر کا سکون برباد کرتی رہتی ہیں۔ یہ بات سن کر میرا دوست کہنے لگا، یار یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے اور عورتوں کی رگ رگ سے واقف ہے، لیکن اگر تم ان باتوں پر عمل نہیں رکھتے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ایسی صورت میں تم نے ہی ان ساس بہو کو برداشت کرنا تھا۔ یہ سن کر میں تو گھبرا ہی گیا، مگر اس دن میں نے حامی نہیں بھری اور گھر آ گیا، جہاں پھر ساس بہو کا ایک نیا ڈرامہ چل رہا تھا۔ اگرچہ مجھے ایسی ہی باتوں پر یقین نہیں تھا، مگر وہ دوست ایک دن اس بابے کو میرے گھر ہی لے آیا اور مجبوراً مجھے اس گھر کے اندر لے جانا پڑا۔ میں نے بابے کو دیکھا تو شکل سے تو مجھے بڑا کمینہ لگا، مگر میں نے سوچا کہ زمانہ میں کیا حرج تھا۔ پھر اس بابے نے گھر آ کر 2 تعویذ باہر سین میں دبا دیے اور مجھ سے کہا کہ تمہاری ماں اور بیوی سے کچھ دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر لے کر میری ماں اور بیوی کو کہیں غائب ہی نہ کر دے اور باہر کر کے کہے کہ دیکھو میں نے تمہاری ٹینشن ہی ختم کر دی۔ مگر پھر میں نے سوچا یہ ساس بہو جتنی چالاک تھی، مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں بابے کو ہی غائب نہ کر دیں۔ یہ سوچ کر مجھے ہنسی تو بہت آئی، مگر میں دبا گیا اور بابے سے کہا، میری ماں اور بیوی اندر ہی تھیں، آپ ان دونوں سے بات کر لو۔ اور میں خود اس کمرے میں سے دور جا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ بابے کے اندر جاتے ہی ان دونوں نے مجھے مل کر مارنا تھا، مگر بابے کے اندر جاتے ہی کچھ لمحوں کے لیے تو سکون ہو گیا۔ کمرے میں جا کر اس بابے نے میری ماں اور بیوی سے تھوڑی دیر کی بات کی اور پھر باہر آ کر مجھ سے کہا، لے بچے تیرا کام تو ہو گیا ہے، کیونکہ آج کے بعد اس گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر میں نے بھی چند نوٹ جیب سے نکالے اور اپنے دل میں کہا، لے بابے، میرا کام ہو نہ ہو مگر تیرا تو کام ہو گیا۔ بابا اپنی رقم لے کر چل پڑا اور میں بھی شام تک گھر نہ آیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ بابے کے دم کا اثر اب تک ختم ہو چکا ہوگا اور میرے جاتے ہی فساد شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میں شام کا کھانا بازار سے ہی لے گیا تھا، تاکہ اگر ماحول زیادہ گرم ہوگا تو تلی ہوئی مچھلی دیکھ کر ماحول کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مگر گھر جا کر مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور کے گھر آ گیا تھا، کیونکہ یہاں تو بڑی خاموشی تھی۔ میں نے دیکھا بیوی اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ اماں اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے کھانا سامنے رکھا تو جھٹ بیوی نے کھانا گرم کر لیا اور اماں نے ہمارے ساتھ خوشی کے ساتھ کھا لیا۔ میں اب ایسے حیران پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پھر اگلے 3 دنوں میں ہی فرق نظر آ گیا۔ میں 1 ہفتے تک تو بڑی خاموشی سے حالات کو دیکھتا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جس دن بابی کی کرامت ختم ہوئی اسی دن پھر وہی دنگے ہوں گے۔ مگر 2 ہفتے گزر گئے اور کچھ ایسا دکھائی نہ دیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ ان دونوں کو غصہ بلا کر دیکھتا ہوں۔ میں نے پہلے دن بریانی لائی اور اپنے کمرے میں بیوی کے پاس بیٹھ کر بڑے مزے سے کھاتا رہا اور جان بوجھ کر ہڈیاں باہر پھینک دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری اماں باہر ہی بیٹھی تھی، مگر اماں نے تو جیسے یہ سب نظر انداز کر دیا ہو۔ اگلے دن میں حلیم لے آیا اور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا رہا۔ میری بیوی سامنے دیکھ رہی تھی، مگر وہ ایسی بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب تو میں اس بابے کو مان گیا اور دل کیا کہ ان کے لیے ایک اچھا سا سوٹ سلائی کر کے دوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ آخر اس نے یہ سب کیسے کر لیا تھا۔ میری ماں اور بیوی ایسی چپ ہوئیں کہ مجھے اس بابے کے پاس جا کر اس سے یہ راز پوچھنا پڑا، اور اس نے میری بات سن کر جو کچھ مجھے بتایا، اسے سن کر میں شدت رہ گیا، کیونکہ اس بابے نے مجھے بتایا کہ جس گھر میں ہی ایسے حالات دیکھتا ہوں وہاں وہ 2 تعویذ صحن میں دبا کر ساس بہو سے کہتا ہوں کہ تم دونوں میں سے کسی نے بھی لڑائی کا آغاز کیا تو اس کی موت ہو جائے گی، اور یوں وہ دونوں اپنی زندگی بچانے کے لیے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتی تھی۔ یہ سن کر میں بابے کو مان گیا، موت کا ڈر ہی صحیح، مگر سچ تو یہ تھا کہ میرے گھر میں دوبارہ ساس بہو کا ڈرامہ شروع نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان دونوں
کو ڈر تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی لڑائی شروع کرتا تو اس نے مر جانا تھا۔ سچ یہ ہے کہ گھر میں سکون نہ ہو تو آدمی کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے انسان کا سکون چھین لیتے ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کا ماحول پرسکون ہی رکھیں۔